اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مقدس کی ترجمے اور تفسیر کی آج دوسری کلاس ہے، دوسرا درس ہے۔ کل ہم نے قرآن مقدس کے لفظ کا معنی اور مفہوم اصطلاحی بیان کیا اور قرآن مقدس کا موضوع بیان کیا کہ قرآن مقدس کس کو سامنے رکھ کر بات کرتا ہے، کس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ انسان اور جنات جو کہ مکلف ہیں اللہ کریم کے اوامر کے، اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ہوا ہے جو اس کے مکلف ہیں ان کو سامنے رکھ کے بحث کرتا ہے اور ہر ممکن طریقے سے دلائل دے کر اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج ہم قرآن مقدس کی تعلیم کی غرض و غایت پڑھیں گے کہ قرآن مقدس کو پڑھنے کی غرض وہ اہل علم فرماتے ہیں کہ اعتصام بالعروۃ الوثقی ہے۔ جب آپ انشاءاللہ سورہ فاتحہ، سورہ البقرہ اور آگے ترجمہ پڑھیں گے، تفسیر اس کی پڑھیں گے، تو آپ کو رشد و ہدایت ملے گی، اس سے راستہ آپ کو ملے گا، آپ کو اللہ کی پہچان حاصل ہوگی، انبیاء علیہ السلام کی خدمات کا آپ کو تعارف حاصل ہوگا اور انبیاء علیہ السلام کی قربانیوں کا آپ کے سامنے تذکرہ ہوگا، تو آپ کو رشد و ہدایت ملے گی۔ تو جس وقت آپ کو رشد و ہدایت ملے گی تو اس سے آپ نے عقیدہ اور عمل کو درست کرنا ہے، اور عقیدہ اور عمل کو درست کر کے سعادت فی الدارین حاصل کرنی ہے۔ یہ قرآن مقدس کی تعلیم کی غرض و غایت ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ جو اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقصد کو، اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت کے لیے اپنی جوانی، اپنا وطن، اپنی گھر بار قربان کرتے ہیں، تو اللہ کریم ان کو ایسی کامیابیاں عطا فرماتے ہیں کہ بڑے سے بڑے دریاؤں میں ان کے لیے راستے بنتے ہیں اور وہ کامیاب ہو کر اس سے نکل جاتے ہیں۔ ایسے ہی بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے واقعے جس وقت آپ پڑھیں گے تو آپ کا عقیدہ ٹھیک ہوگا، اپنے رب پر اعتماد آئے گا اور آپ کی عملی زندگی مضبوط ہوگی، تو آپ کو سعادت فی الدارین یعنی دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل ہوگی کہ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے کہ مشکلات میں کیسے میں نے زندگی گزارنی ہے، مشکلات میں نے کیا کرنا ہے، اچھے دن آ گئے تو میں نے کیا کرنا ہے، جب بچے میرے چھوٹے ہیں تو میں نے ان کو کیسے ان کو تعلیم دینی ہے، کیسے ان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھانا ہے، جب جوان ہو جائے تو میرے ذمے کیا حقوق ہوں گے، جب بڑے ہو گئے، جب میں اپنی آخری عمر میں پہنچا تو میرے لیے کیا حکم ہے، میں نے کیسی زندگی گزارنی ہے۔ تو آپ کو سعادت فی الدارین حاصل ہوگی کہ آپ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد قرآن مقدس کے اندر قرآن مجید کے بہت سارے نام اور اسماء اور اوصاف ذکر ہیں، جن کے اندر کچھ ہم نے ذکر کیے ہیں، تو جس وقت پر ان آیات کے اندر ان کا تذکر آئے گا تو ہم اس کے میننگز اور وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں گے۔ ابھی مختصر ذکر کرتے ہیں کہ اپنے مقصد کی طرف ہم جلدی پہنچ جائیں۔ قرآن مجید کے نام میں سے ایک نام ہے القرآن، الفرقان، تنزیل، الذکر، الکتاب، ہدن، نور، تبیان، موعظہ، شفاء، رحمہ، مہیمن۔ یہ کچھ اسماء ہیں، جس وقت ان آیات میں ان کا ذکر آئے گا تو ہم ساتھ ساتھ وضاحت کریں گے۔ قرآن مقدس ایک اللہ کریم کی طرف سے وحی ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ امانت دار ہیں، ان کی وساطت سے اللہ کریم نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر اتاری۔ تو یہ وحی ہے، تو اس وحی کو جاننے سے پہلے ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ جس کو ہر مسلمان اور حتیٰ کہ ہر انسان اگر سنے تو ان کے اندر غور کرے تو اس کے سامنے اسلام کی اہمیت، اسلام کی صداقت، قرآن مقدس کی صداقت اور ہمارے آقا کریم حضرت
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت ان کے سامنے، ان کا دل اس کو تسلیم کرے گا کہ واقعی اسلام ایک سچا مذہب ہے۔ انسان جو عقل اور شعور رکھتا ہے، کوئی بھی انسان ہے، جس وقت وہ سمجھدار ہو جاتا ہے تو اس کا عقل اور شعور اگر اس کائنات کے اندر تھوڑی سی بھی نگاہ دوڑائے اور تھوڑی سی بھی توجہ کرے تو اس کو یہ نظام ایک رسی کے اندر بندھا ہوا اس کو سمجھ آئے گا۔ رسی تو اس کو نظر نہیں آئے گی، لیکن اس کو یہ نظام ایک طاقت والی ذات کے اشاروں پر چلتا ہوا نظر آئے گا کہ یہ نظام اپنی مرضی سے نہیں چل رہا ہے۔ ایک طرف شروع ہم سورج سے کرتے ہیں، سورج کو دیکھ لیں۔ سردیوں کے لیے جو سورج نکلتا ہے وہ مشرق سے ساؤتھ کی جانب سے شروع ہوتا ہے، مشرق ہے تو یہ ساؤتھ کی جانب سے نکلتا ہے، اور اسی طرح جس وقت یہ درمیان میں آتا ہے تو پھر جب غروب ہوتا ہے تو یہی پھر ساؤتھ کی جانب جا کر پھر غروب ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم آ جاتے ہیں گرمیوں کے اندر تو یہ تھوڑا نارتھ کی جانب جاتا ہے، تو نارتھ کی جانب جاتے جاتے وہاں پر جس وقت یہ جون کے آخری ایام ہوتے ہیں 21-22 جون، تو وہاں پر اس کا اینڈ ہوتا ہے۔ تو ان دنوں کے اندر تسلی سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ یہاں پر جا کر یہ رک جاتا ہے، اور اسی طرح جب وہ غروب ہوتا ہے تو پھر یہ مشرق کی جانب بھی مغرب کی جانب بھی نارتھ کی جانب جائے گا، اور نارتھ کی طرف تھوڑا سا ڈل کر یہ کیا ہوگا، غروب ہوگا۔ تو دن بڑے ہوں گے۔ سردیوں کے اندر دن چھوٹے ہوتے ہیں، راتیں بڑی ہوتی ہیں۔ تو یہ صرف سورج کا ایک نظام ہے کہ سردیوں کے اندر ایک ساؤتھ کی جانب ایک پوائنٹ پر جا کر رکے گا، آگے نہیں جائے گا۔ ایسے ہی گرمیوں کے اندر نارتھ کی جانب جائے گا مشرق نکلتے وقت یا مغرب میں غروب ہوتے وقت، تو رکے گا، آگے نہیں جائے گا۔ اب سورج کتنا بڑا ہے، یہ جو سائنٹسٹ ہے وہی اس کا قطر اور وہی اس کا سرکم وغیرہ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ سورج کی کتنی زیادہ کیا ہے، وہ اس کی کتنی بڑا حجم ہوگا۔ تو اس کے باوجود وہ اپنی مرضی نہیں ہے کہ جس طرح اپنی مرضی سے جدھر مرضی یہ جائے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے دیکھیں ہمارے ہاں پہلے تانگا ہوتا تھا، اس کے اوپر گھوڑا وہ باندھتے تھے، تو گھوڑے کو کوچوان جو ہے یہ مضبوطی سے تھام کر اس کو اپنے اشاروں پر چلاتا تھا۔ اب گھوڑا ایک طاقت والا جانور ہے، لیکن اگر اس کے ہاتھ سے اس کی وہ جو باغ ہوتی ہے وہ نکل جائے تو وہ پھر اپنی مرضی سے جائے گا، جدھر مرضی جائے گا، جا کر ٹکر لگے گی، نقصان ہوگا۔ یہ اب سورج اور چاند کو دیکھ لیں، سورج کو پہلے دیکھ لیں کہ یہ اپنی مرضی سے نہیں ہے، 1 ڈگری اور 1 منٹ بھی وہ اپنی مرضی سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اس کو بندھا ہوا ہے، کوئی بہت بڑی ذات ہے جو ہماری آنکھوں سے جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس کی قدرت کو ہم اپنے دل کی آنکھوں سے کیا ہے، اور اپنی ان آنکھوں سے اس کی قدرت کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعی اس نے اس نظام کو بندھا ہوا ہے، آزاد نہیں چھوڑا ہوا۔ اب چاند کی طرف آ جائیں۔ چاند کے ابتدائی دنوں کے اندر باریک چاند ہوتا ہے، آگے جاتے ہیں تو چودھری کا چاند بڑا ہو جاتا ہے، پھر آگے جاتے ہیں تو مخالف سمت سے چاند کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آخری ایام میں بالکل چھپ جاتا ہے۔ تو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ بھی کسی کے حکم سے چل رہا ہے، اپنی اس کی مرضی نہیں ہے کہ یہ کم ہو زیادہ ہو۔ پھر زمین کے اندر آ جائیں کہ زمین کے اندر مختلف کھیتیاں ہیں، ہر ایک کا رنگ ہے، ہر ایک کا ذائقہ ہے، ہر ایک کی ایک مدت ہے، اس مدت میں وہ کیا ہوتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں۔ اب انار کو دیکھ لیں، اسی طرح خربوزہ ہے، تربوزہ ہے، مختلف قسم کے فروٹ ہیں، سبزیاں ہیں، تو یہ اللہ کی قدرت کو کیا ہے، بیان کر رہی ہیں۔ تو ایسی ذات ہے کہ جن کو ایک دوسرے میں رل ملنے نہیں دیتا۔ پھر پرندوں میں دیکھ لیں، تتلی کو دیکھ لیں، مور کو دیکھ لیں کہ ایک ایک چیز جو دنیا کے اندر ہے یہ آپ کو بتائے گی کہ یہ جہان جو ہے یہ کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ کسی کا بنایا ہوا ہے، اپنا خود بخود یہ نہیں بنائے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کو اس نے بنایا ہے، جس کو اس نے اپنے حکم کے مطابق چلایا ہے۔ پھر سمندر ہیں، دریائیں، ڈیم ہیں، ان ساری چیزوں میں جب ہم غور کریں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ واقعی کوئی ذات بہت زور والی ہے، جس سے سمندر کو بھی کیا ہے، اپنی گرفت میں رکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں چل سکتا، اس کو کوئی ذات چلا رہی ہے۔ تو آج کی اس درس کو یہاں پر ہی اختتام کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس سے اگلا درس جو ہے
وہ معلومات کی طرف جائے گا کہ ایک انسان کو کس چیز سے معلومات ملتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مقدس کی روشنی عطا فرمائے اور اس کے نور سے ہمیں فائدہ عطا فرمائے کہ ہمیں اس سے کیا ہے ہدایت ملے، اور ہمارے لیے کیا ہے ہمارے دنیا کے کام آسان ہوں، اور ہماری بخشش کا ذریعہ اس کو اللہ کریم بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔